فاطمہ حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار کی مشکل کشائے فاطمہ سلوات مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیکھ نظر حسین تو پڑھتا نماز کو اے کلمہ کو بتا کے سلوات مولانا سعید صاحب کا کلام اظہار خانے معبود گھر حسین کا ہے اظہار خانے معبود گھر حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے میرا وجود تو ایک سنگ آستان ہے فقط میرا وجود تو ایک سنگ آستان ہے فقط جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے اظہار خانے معبود گھر حسین کا ہے وہ عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ وہ عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے اظہار خانے اداس شام شفق پھول گریے شبنم
بچاتی ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے، ستارے خانے معبود گھر حسین کا ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا، یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا، گناہگار ہے اختر مگر حسین کا ہے، گناہ یہ کہہ کے ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا، گناہگار ہے ذاکر مگر حسین کا ہے، سارے خانے معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدے تعظیم در حسین کا ہے۔ اللہم انحر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن مزاحمۃ کیفیاتہ، یا من خلو من خطرات الظنون ووضع لذات العیون فلما كان قبل يكون، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين، وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الله تبارك وتعالى كتاب المجيد والقرآن المجيد وقال الحق إن الدين عند الله الإسلام، صلوات الله اسلام کے تصور کائنات پر مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے۔ اس سے میں نے پچھلے 3 مجالس کا جن عنوانات پر اور جن نقاط پر میں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو
آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں تسلسل کی خاطر۔ سب سے پہلے یہ کہ کائنات کا تصور اسلامی تصور کیا ہے اور بیرونی تصور کے باہر کے لوگ کیا اس کے بعد کائنات میں انسان کا مقام، اس کے بعد دوسری منزل میں تیسری منزل سے میں نے حقوق کے متعلق انسانی حقوق کے متعلق کل کی منزل سے بات کی، اور آج کی منزل سے میں اسلام میں عورت کا مقام، آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ ذرا مشکل مضمون ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بعض نقصات ممکن ہے کہ لوگ پسند نہ کریں یا گرا گزرے، لیکن جو حقیقت ہے اور جو پرانی باتیں ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ چلیے آج اس ٹاپک پر آج گفتگو ہوگی، اسلام میں عورت کا مقام۔ عورت کا جہاں تک تعلق ہے، عورت کو مغرب میں اور اسلامی مخالف جماعتوں نے اور گروپوں نے ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ اسلام میں عورت بڑی مظلوم ہے، اس کو بالکل گھٹا سے رکھ دیا گیا ہے، اس کی کوئی آزادی نہیں ہے اور اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، ہر چیز تقریباً غلام کی حیثیت ہے اور اس کے شخصیت کو بالکل اسلام نے دبا دیا ہے اور عورت پہ بڑا ظلم ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں لکھی انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اگر کم از کم وہ سورہ نساء کا مطالعہ کر لیتے اور پھر دیکھتے کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا 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 ہے۔ مختصراً میں پوری منتقلی سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت کا مقام مرد کا سروین نہیں ہے، بلکہ کا کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری رول ادا کرنا ہے، کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری رول ادا کرنا ہے، اور اسی رول کے تحت اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ گرد کیے رہے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے انسان کی ابتدا پر غور کریں، اور اس کے بعد جب سب سے پہلی خاتون ہے حضرت حوا کے متعلق کیا کرتا چلوں، کیونکہ پتا چلنا چاہیے کہ کتنی انڈیپینڈنٹ تھی وہ اور انہوں نے کیا کیا کیا۔ بہت سے لوگ حضرت حوا کے متعلق کو جانتے نہیں اور اس کو سب حضرت آدم کے متعلق جانتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈائریکٹلی ان سے مخاطب ہونا اس چیز سے ظاہر کرتا ہے کہ ان کی شخصیت تھی، اور اللہ سمجھتا تھا کہ یہ فیصلے کے قابل یہ بھی ہیں، اس لیے ان کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں دیکھیے جب بھی مخاطب کیا تم اور تمہاری بیوی، وہ تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تم اور تمہاری بیوی، اللہ نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ اب تجلی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، بہت ہی ونڈرفل آیت ہے، آپ دیکھیے ہر لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے اور ہر لحاظ سے بڑی ہے۔ یا ایھا الناس، اب یہ خطاب دیکھیے انسانوں سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلقنا منها زوجها وخلقنا منهما خلق منهما نساء كثيرا ورجالا كثيرا۔ یہ کہ اللہ کا اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ بتائیے نفس واحد کیا ہے؟ اگر آپ مرد کو لیں گے نفس واحد تو پھر عورت کا کیا ہوگا اس کے اندر؟ تو یہ نفس واحد کا مطلب جو ہے وہ یہ نہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے، نفس واحد ہے۔ تو یہ نفس واحد ہیومن جینوم ہے، سورہ بقرہ ہیومن جینوم کو جو
آج کل کافی اس پہ ریسرچ ہے جینیٹکس پہ، اور یہ ہیومن جینوم ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس واحدہ، یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو اس کا اس کا خلق منہا زوجہا، اس کے بعد ہم نے اس کا پیئر بنوایا. پہلے تو ایک سنگل تھا جینوم، پھر ہم نے اس کا پیئر بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت پیدا ہوئی. اور لگا کہ اب تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جینس کی حفاظت کیجیے. پہلی آیت اپنے جینس کی حفاظت کیجیے. جینیٹک پروٹیکشن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے. تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو عورت کی خلقت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے نہیں ہوئی، بلکہ عورت کی خلقت جو ہے انڈیپینڈنٹلی ہوئی ہے. کرسچنس کا خیال یہ ہے کہ عورت جو مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بالکل غلط خیال ہے. بہت سے ہمارے مسلم بھائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ عورت کی ایک سیکنڈری حیثیت ہے، کیونکہ جو ہے وہ جو مرد کے نیچے ہے اور پسلی سے پیدا ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹلی اللہ نے عورت کو پیدا کیا. سب میں پہلے جو عورت کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت آدم کے ساتھ ہے. جب آدم خلق ہو چکے تھے اور اس کے بعد سجدے کا حکم ہوا، اور یہ ساری مراحل کے بعد اللہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا قل یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ. وہ غدر كلها حيث منها ولا تقربا بهذا الشجر ولا أنتم ولا تقربا بهذا الشجر لتكونا ظالمين. مطلب یہ ہے کہ اب تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت پہ رہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خلق ہو چکی تھی وہ اور وہاں تھی وہاں پر. اب کسی اور جگہ پہ تھے، وہاں سے بلا کر ان کو جو ہے ہنی مون کے لیے یہاں پر جنت میں کہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت پہ رہو اور تمہارا جو دل چاہا وہ کھاؤ. میوے بھرے ہوئے ہیں یہاں پر، تمہارا جو دل چاہا کھاؤ. لیکن شرط یہ ہے کہ اس درخت کے شجر کے قریب مت جاؤ. شجر ممنوع جس کو کہتے ہیں، اس میں کافی تفاصیل ہیں شجر ممنوع کیا ہے اور کیا نہیں. میں ڈیٹیلس میں جانا نہیں چاہتا، تو کیا حکم تھا. لیکن اب جو ہے یہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مسلمان، ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو ترغیب دی کہ جا کر وہ شجرت ممنوع کا پھل کھائیں. کیونکہ تاکید پھر دونوں کو کرتی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ اس خطا میں حضرت حوا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے کلیئر کرتی ہے فَأَزَلَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. تو مطلب یہ ہے کہ بہکانے والا شیطان تھا. اور سورہ اعراف کی کئی آیتیں جس میں کہا کہ ان سے دونوں سے آ کر انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا دوست ہوں اور اللہ تم کو اس لیے منع کر رہا ہے کیونکہ تم جو ہے وہ کسی اور مقام پر پہنچ جاؤ گے یا پھر ملکوت ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے. اور قسم کھا کے وہ خاصم ہوا کہا، اللہ کا نے کہا اس کا قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں. تو اس کے بہکانے پر دونوں نے وہ جو شجرۃ الممنوع کا پھل کھایا اس کے بعد اور اس کے بعد جنت سے نکال دیے گئے. تو بہرحال شیطان کا بھڑکانا اس کے اندر بالکل آبویس ہے کہ شیطان کے بہکانے سے یہ ساری چیزیں ہوئی. اب جنت سے نکالنے کا مطلب اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک گناہوں سے سرزد ہوا تھا، اس کو جو ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سی خطا تھی اور گناہ نہیں. اس کو ترک اولا کہتے ہیں اس گناہ کو، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کے بعد. تو اس لیے
کرسچن سے کہتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہوا تھا وہ گناہ پورے جنریشن میں آ رہا ہے، اور اس گناہ کا اگر اس کو ختم کرنا ہے اور اس گناہ کا اگر ازالہ کرنا ہے تو وہ اللہ کے بیٹے کو تم مانو، اللہ کا بیٹا تمہارے گناہ۔ اس طریقے سے ہے کہ ہر انسان پیدائشی گنہگار ہے۔ کل کی مجلس میں نے اس کو کیا تھا، انسان پیدائشی گنہگار نہیں ہے، انسان آزاد، مرد اور عورت دونوں آزاد ہیں، اور آزاد کی طرح پیدا ہوئے ہیں، آزاد انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، گنہگار نہیں۔ تو یہ دونوں کانسیپٹ کہ مرد عورت پسلی کا جوڑا ہے اور دوسری عورت نے حضرت آدم کو بہکایا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ وہ حضرت حوا کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نیچے کرنے کی بات نہیں ہے۔ ان کی پرسنالٹی اتنی اہم تھی جتنی حضرت آدم کی تھی۔ آپ قرآن کی بات کیا ہے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کروں گا، اس سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں دونوں سے مخاطبت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب جیسے یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اب دونوں سے مخاطب ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد قرآن کی آیاتوں میں دونوں سے مخاطبت ہے۔ اب چلیے چند چیزوں پر غور کریں جو قرآن میں ہے، جو عورتوں کے لیے، یہ جو ان کے عورتوں کے حقوق کے لیے رائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عورت اور مرد کا مقام اللہ کے پاس ایک ہی ہے۔ عبادت گزار کی حیثیت سے، بندے کی حیثیت سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو بھی نماز پڑھنا ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنا ہے، مرد کو بھی نماز پڑھنا ہے، اور دونوں کے لیے جو احکام ہے وہ دونوں پر لاگو ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے کوئی فرق نہیں۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت کہ ان المسلمین والمسلمات، ان المؤمنین والمؤمنات، قانتین والقانتات، صابرین والصابرات، صائمین والصائمات، متصدقین والمتصدقات، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، تو یہ آیت جو ہے مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، اور اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورت، روزہ رہنے والا مرد، روزہ رہنے والی عورت، اور صدقہ دینے والا مرد، صدقہ دینے والی عورت، یہ سارے کے سارے جتنے صفات کا 10 صفات کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور اللہ نے مرد اور عورت اسی صفت سے دونوں کو یاد کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک جہاں تک عمل کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں۔ تو چلیے اور آگے کے احکامات پر غور کیجیے۔ سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت کو اپنی روزی کمانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو حاصل ہے۔ تب یہ کہ بھائی آپ گھر میں رہیے اور اب صرف روٹیاں پکایا کیجیے اور یہ کچھ غلط ہے، جیسے اس میں آپ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ شرابی کی اگر ان کی جو بھی آمدنی ہے باہر سے، وہ مرد کو چاہے تو دے سکتی ہے چاہے تو نہیں دے سکتی ہے۔ She can keep this all alone۔ کیونکہ عورت کی پرورش کا ذمہ جو ہے مرد ہے، تب عورت کی پرورش کا ذمہ جب مرد کا ہے تو اس کے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ سارا اپنے پاس رکھ سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو کمانے کا لیے دونوں کے لیے احکام ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ بھائی یہ اس کے بعد جو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کا حصہ جو ہے مرد کے حصے کا آدھا، سورہ نساء کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، مرد عورت کا حصہ مرد کے حصے کا آدھا۔ دعویٰ بڑا اس کے اوپر شور و غل کہ وہ دیکھیے یہ ڈسکریمنیشن کا پہلا اسٹیپ ہے جی کہ آپ کو جو ہے عورت کو بالکل آدھا حصہ دیا جا رہا ہے مرد کے مقابلے، لیکن آپ اس کا غور کیجیے دوسرے فیکٹرز پر دے۔ سب میں پہلے یہ کہ مرد کے حصے میں وہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ اس کی پرورش کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے، تو اس کو جتنا بھی حصہ مل رہا ہے مرد کو اس میں عورت بھی شامل ہے۔
اور ایک آیت قرآن کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. اب اس کا بھی بڑا ڈسٹورٹڈ ڈسکرپشن دیا جاتا ہے. ترجمہ جو کرتے ہیں لوگ یہ ہے کہ اب مرد عورت پر حاکم ہے. قوامون کا معنی یہ ہے کہ حاکم، لیکن عربی لٹریچر کے لحاظ سے قوامین کا مطلب حاکم کا بھی نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب جو ہے کیئر ٹیکر کا ہے. مرد جو ہے عورت کا کیئر ٹیکر ہے. قوامون علی النساء، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کیونکہ اس کی پرورش کی ذمہ داری جو ہے بالکل اس کے مرد کے ذمہ ہے. تو یہ جو ہے اب یہ جو آدھا حصہ ہے مرد کو پرورش کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے ماں باپ کے متروکے سے بھی حصہ لے سکتی ہے. 10% اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کا جو متروکہ ہے اس میں سے 10% ملتا ہے، اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کی پوری ذمہ داری بچوں پر پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ شروع سے لے کر آخر تک کسی نہ کسی کی کیئر میں ہے. یا تو شوہر پرورش کر رہا ہے، یا تو یہ دوسرے پرورش کر رہے ہیں، اس کے بچے پرورش کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہم ایڈ کر کے دیکھیے کتنے ہوتے ہیں اس کے اندر دے سکتا. جتنے قرآن میں جو پرسنٹیجز دیے ہوئے ہیں آپ ایڈ کر لیجیے تھے، بہت لمبا ہو جائے گا اس میں، کیونکہ بہت ہی لمبی آیتیں ہیں وہ. اور یہ ہے کہ وہ پرسنٹیجز دیے ہوئے ہیں آپ ایڈ کر لیجیے، تو آپ دیکھیں کہ مردوں کے شیئر سے کہیں زیادہ عورت کا شیئر بنتا ہے. اس طریقے سے اگر سارے ایڈوانٹیجز آپ جو ہے اس میں ایڈ کر لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی یہ گواہی دینے کے لیے عورت کی شہادت جو ہے وہ صرف آدھی شہادت سمجھی جاتی ہے. آدھی شہادت کیونکہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ عورت چونکہ گھر کے اندر رہتی ہے زیادہ تر، اس لیے وہ وٹنس ہو جو واقعے کی ہے وہ اس کا ہونا ذرا مشکل ہے. اور مرد زیادہ تر اس واقعے کے وٹنس ہو سکتے ہیں. اس لیے اگر دو عورتوں نے دیکھ لیا اب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو عورتیں جو ہے وہ کافی ہیں اس کے اندر. لیکن بعض لوگوں کا ایکسپشن کیا ہے اللہ نے. ام ایمن، اور یہ امیر المومنین کی جو ہے بہن تھی، یہ ام ایمن کے لیے تھا کہ ان کی گواہی جو ہے ایک مرد کے برابر ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ان کی گواہی ایک مرد کا. اور ام ایمن گواہی دینے کے لیے خلیفہ اول کے دربار میں آئی تھی جب جناب سیدہ نے اپنا کیس پیش کیا یوزرپیشن آف فدر کے مطابق. تو ام ایمن کی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا، کہا کہ نہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد حسن حسین گواہی دینے کے لیے آیا تو کہا کہ نہیں ان کی بھی گواہی نہیں، کیونکہ یہ سب سارے ریلیٹڈ ہیں، اب ان کی گواہی بھی نہیں دیتے. یہ وہی ہے جو رسالت کی گواہی کو دینے کے لیے مباحثہ میں تشریف لے گئے تھے صلوات پر محمد قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب جناب سیدہ کے مقام پر اس مجلس میں ہی میں آئندہ عرض کرنے والا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کا مقام دیکھیے کہ 5 مرد ایک طرف تھے رسول اللہ کے مقام رسالت کی گواہی کے لیے نصارہ بنی نجران کے لیے. تو 4 مرد ایک طرف اور ایک سنگل عورت گواہ ایک طرف. رسالت کی گواہی اتنی وزنی تھی کہ اللہ کرتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات اللہ آیت تطہیر کر انما یرید اللہ لیذبح عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات محمد. وہ مرکزی شخصیت یہاں پر کون؟ مرکزی شخصیت حضرت فاطمہ کی، جس کے اطراف ساری اور عصمتیں گھوم رہی ہیں. مرکزی شخصیت ہے وہ. ایک گواہی عورت اور کی اور 4 گواہیاں یہاں مردوں کے برابر ہے رسالت کے لیے. تو یہ اس ایکسیپشنز ہیں یہ اس میں گواہی کے.
کہ بعض مرتبے کے لحاظ سے ایسی گواہی ہے کہ وہ گواہ رسالت بھی ہو سکتی ہے اور گواہ کائنات بھی ہے صلوات اور محمد اب چلیے سزا کا مقام جیسا سزا کا جو جہاں تک مقام ہے عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے جیسا جزا کے لیے ہے جزا کے لیے کہ عورت اور مرد دونوں کا بلند مقام ہے اور دونوں جنت میں جائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات دخلوا الجنہ تو مرد اور عورت جو بھی نیک کام کرے وہ جنت میں جائیں گے وہ اس لیے وہ نیکی کا مطلب ہے جنت میں لیکن جو کرائمز ہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے مرد اور عورت پہ جو ہے جیسا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اسلام میں جو ہے تو ہاتھ کاٹنے کے جو احکام ہے وہ عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے زنا کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے تو عورت کے لیے بھی 100 کوڑے ہیں اور مرد کے لیے بھی 100 کوڑے ہیں اس لیے تو سزا میں کسی قسم کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں جتنی سزا جتنی جزا میں دونوں برابر ہیں اسی طریقے سے سزا میں دونوں برابر ہیں کوئی فرق نہیں اب یہ اعتراض کہ بھئی 4 شادیوں کا کیوں حکم دیا گیا ہے یعنی مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اور عورت کے لیے نہیں ایسی ہے اس کے 2-3 وجوہات ہیں آپ سن لیجیے جو ہے یہ اس زمانے کا حکم ہے جبکہ جو ہے مسلمان جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور مسلمان شہید ہوتے تھے اور پاپولیشن میلز کی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی اس زمانے میں اس لیے تھا کہ جو میل سب باقی رہ گئے وہ کم از کم اور بچے پیدا کریں وہ وقتی وہ حکم تھا کہ لیکن قرآن میں اس کے ساتھ یہی ہے کہ اگر تم چاروں سے برابر کا عدل کر سکو جی یہ ہے اگر تم برابر کا عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی بہت کافی ہے اللہ کا خود کہہ رہا ہے تم برابر کا عدل نہیں کر سکتے اس میں جو ہے تو وہ ایکسیپشنل رول تھا وہ 4 شادیوں کا جو یہ ہر وقت ہو نہیں سکتا اور اب جو ہے اس حالات کے لحاظ سے ایک ہی شادی کو مینٹین کرنا بڑی مشکل ہے تو اب اس سے 4 شادیوں کی کیا تو یہ اب اس وقت ہو نہیں سکتا اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ شوہر کا نام جو ہے لاسٹ نیم میں آ جاتا ہے عورت کے لیے جیسے کہ شادی ہوتی ہے وہ لاسٹ نیم جو ہے شوہر کا آ جاتا ہے لیکن یہ اسلام کے روایات کے لحاظ سے نہیں ہے اب جناب سیدہ نے فاطمہ علی کبھی نہیں کہا جو اپنے آپ کو جو فاطمہ بنت محمد جی اللہم صلی اللہ علیہ عورت کا پورا اختیار ہے کہ چاہے مرد کا لاسٹ نیم ایڈ کرے یا نہ کرے جو یہ یوروپین طریقہ ہے تو یہاں بھی جو ہے رعایت ہے لیکن اگر چاہے تو اپنا خود کا نام استعمال کر سکتی ہے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے وہ نام ایڈ کرنے کی اس کے علاوہ اب یہ الٹ کے سوال کہ عورتوں کو 4 مردوں کی شادی کرنے کا کیوں نہیں یہ کس غلط ہے آپ کو سمجھ لیجیے کیونکہ عورت جو ہے نسل کا باعث ہوتی ہے نسل کو برقرار رکھنے کی تو ایک سے شادی کرنے کے بعد نسل کس کی ہے اس کا پتہ چلتا ہے اگر 4 سے 1 مرتبہ شادی ہو تو کس کی نسل ہے پتہ نہیں چلے گا اس قسم کی اولاد عرب میں بہت زیادہ تھی صلوات اور محمد علیہ محمد کیونکہ ایک عورت اور وہ زمانے میں کئی مردوں سے شادی ہوتی تھی چنانچہ جو ہے یہ آپ کے زید ابن ابی جو ہے تو وہ ان کے اپنے باپ کا بیٹا اس نے کہا کہ بھائی تم اپنے باپ کے بیٹے تو کہا کہ باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے تو کہا کہ نہیں ہے ابو سفیان نے کہا کہ تم جو ہے ہماری نسل سے ہو تم میرے بیٹے ہو چلیے تو اس طریقے سے ان کی عربوں میں کامل تھا جو ہے یہ پالیگیمی جو جیسا ہے جیسا مردوں میں پالی ایڈ کی جو ہے عورتوں میں جو ہے یہ وہ زمانے بہت کامل تھا سلطان
تو اسلام نے اس کو جائز نہیں کیا کہ ان کا نسل کا پتہ جو ہے وہ عورت سے چلتا ہے، تو اس لیے عورت جو ہے ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس کو اختیار ہے خلا دینے کا۔ اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو اس کو خلا دے سکتی ہے، اس کے بعد دوسری شادی کر لے سکتی ہے، اس کے بعد کر سکتا ہے، مگر ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس طریقے سے جائیداد کی تقسیم اور سماجی اور جتنے آپ کے احکامات ہیں اسلام کے، وہ سارے کے سارے اسلامی سماج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ اب عورتوں کا مرتبہ سب یہ جو عورتوں کا مرتبہ اللہ نے کیا عورتوں کا مرتبہ دیا، حضرت مریم کا مرتبہ، حضرت مریم کا وہ مرتبہ قرآن میں پورا ایک سورہ ہے حضرت مریم کے متعلق۔ جی 2 سورہ قرآن میں ہیں، اور ایک تو سورہ نساء خود پورا کا پورا سورہ عورتوں کے متعلق ہے، مردوں کے متعلق کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے، عورتوں کے پورے سورہ ایک پورا سورہ، سورہ مریم پورے کا پورا سورہ جو ہے عورتوں کے متعلق ہے۔ اور سورہ انسان جو ہے اللہ وہ سارا کا سارا انسان جناب سیدہ کی تعریف میں ہے، جناب سیدہ کی فضیلت میں ہے، اور روٹیاں دینے کا واقعہ ہے۔ اور فضیلت میں دیکھیے کہ جتنے عورتوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان کی فضیلت کا، مادر حضرت موسیٰ اور مادر حضرت عیسیٰ، اس سب پر وحی آیا کرتی تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی آئے گی تو اپنے بچے کو جو ہے ایک کشتی میں رکھ کے اس میں دریا میں ڈال دو، ہم تمہارے بیٹے سے تم کو ملا دیں گے، تو ان پر وحی آتی تھی۔ حضرت مریم پر وحی آیا کرتی تھی، اور حضرت مریم جب اپنی عبادت کرنے لگتی تھی تو ان کو کھانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، وہاں پر پھل رکھے ہوئے رہتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ مریم آپ پڑھ کر دیکھیے، اس میں ہے کہ وہ حضرت زکریا آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آئے گا، کہ پھل اللہ کی طرف سے، تاکہ انڈسٹرب جو ہے عبادت جاری رہے۔ اور حضرت جناب سیدہ کے لیے کیا ہے، پورا کا پورا قرآن جناب سیدہ کی تعریف ہے، صلوات محمد علیہ، کیونکہ عصمت کا سینٹر جناب سیدہ، انما یرید اللہ لازواجکم الصالحات البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی اور اگر نماز پڑھنے کے لیے دیر ہو تو سورج واپس آ سکتا ہے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور روٹیاں جب دی جاتی تھی واقعے میں تو ایک ایک روٹی، وہ پوری روٹیوں کے متعلق ایک ایک روٹی کے لیے ایک ایک آیت، سورہ انسان کی جو سارے آیتیں ملتے وہ طعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ جی انما نطعمکم بوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، اور تمہارے شکریہ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں کام۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جس سے قرآن میں فضائل بیان کیے گئے ہیں جناب سیدہ کے، وہ کسی اور خاتون کے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے کہ عورت پیغمبر کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا، اتنے سو اوصاف کے باوجود، کیونکہ لیڈر بن سکتی ہے وہ عورت، مگر یہ ہے کہ یہ مذہبی لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر اپنے ساتھ اسوہ ذاتی زندگی کا جو عمل ہے اس میں وہ ایک مثال قائم کر سکتی ہے، تو مردوں کے لیے کیسا قائم کر سکتی ہے؟ اگر کوئی عورت اگر پیغمبر بنتی ہے تو اس کا اسوہ جو ہے عورتوں کے لیے ہوتا، مردوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن اللہ نے عورتوں کی قیادت کے لیے جناب سیدہ کو سلیکٹ کیا، صلوات محمد علیہ، کہ زندگی کے ہر موڑ پر
رسول جو ہے وہ مردوں کے لیے ہادی ہے، وہاں عورتوں کے لیے فاطمہ ہادی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے۔ تو رسول بننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس سے پہلے یہاں پر سنا رہے تھے، ہمارے پاس قصیدہ پڑھ رہے تھے، رحمت نبی ہے سایہ رحمت فاطمہ، جی دنیا میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت فاطمہ، صلوات محمد یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ وہ فضائل کا احساس کر ہی نہیں سکتے۔ جو معرفت کے مقامات دیجیے سکتا ہے، معرفت کے مقامات اکثر مجلس سے بیان نہیں ہوتے ہیں، معرفت کے مقامات آپ کو بولوں گا۔ قرآن لوح اور قلم کا کیا مطلب ہے جی؟ اور لوح اور قلم کا کیا ہے؟ قلم کے متعلق ہے نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم جو لکھ رہا ہے قلم، جی اور کس پر لکھ رہا ہے؟ لوح محفوظ پر لکھ رہا ہے، اور کیا لکھ رہا ہے؟ اللہ کے احکام لکھ رہا ہے۔ تو فاطمہ لوح محفوظ ہے، صلوات محمد علیہ وسلم، اور علی قلم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے کن فیکون کا، اللہ جب کوئی رائے جب خیال کرتا ہے کسی چیز سے کرنے کے، وہ کن بولنے سے پہلے فیکون رہتا ہے۔ انما اللہ کوئی اللہ کا ارادہ کرتا ہے کوئی چیز کرنے کا، وہ کن فیکون، کن سے پہلے فیکون ہو جاتا ہے۔ تو کن کس کو کہہ رہا ہے یہاں پر؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی چیز خود کرنا چاہتا ہے تو ہو کی کیا ضرورت ہے؟ خود کر سکتا ہے، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو کہہ رہا ہے جو کائنات کا مدبر الامر ہے، صلوات محمد علیہ۔ مولا کی تھوڑے صفات بھی سن لیجیے، فضائل بھی سن لیجیے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل مجلسوں میں جو ہے مولا کے صفات کا، مولا کے فضائل کا بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ نون جو ہے کوئی قلم جو وہ ہے جو لکھ رہا ہے، وہ قلم جو ہے وہ ہے اول خلق قلم، اللہ نے قلم کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، قلم بھی وہی ہے اور جو ہے نور اول بھی وہی ہے، وہی سب کچھ ہے، صلوات اول ہے۔ تو حکم ہو رہا ہے کہ ہو، تو وہ قلم جو ہے لوح محفوظ پر لکھنا شروع ہوتا ہے، وہ حکم بن جاتا ہے، اور اس کی اطاعت اس کو فیصلے کی جو ہے اطاعت کی جاتی ہے، اور جو وقت لاگو ہو جاتا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کن فیکون کے ساتھ ہی جو ہے۔ تو لکھنے کے بعد عمل پر یقین کرنے والا بھی وہی ہے جو فیصلہ لکھ رہا ہے لوح محفوظ پر جو ہے۔ کن فیکون جو ہے امیر المومنین کی ذات ہے، صلوات محمد علیہ وسلم، اور وہی نقطہ اول نقطہ آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کہہ رہا ہے، کبھی فرماتے ہیں کہ انا اول والآخر والظاہر والباطن، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ کیوں ہے اللہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ باقی رہ جائے گا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ کا چہرہ کیا ہے جس کو ہم وجہ اللہ کہہ رہے ہیں، صلوات محمد علیہ وسلم؟ تو اللہ کا چہرہ شاہد کائنات ہے، وہ کائنات کی خلقت سے پہلے ہے، کائنات کے ساتھ ہے، اور کائنات کے ختم ہونے کے بعد اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اس لیے باقی رہ جائے گا کہ جس کی شہادت دینا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور شاہد کائنات وہ ہونا چاہیے۔ آپ شہادت کس کی لیتے ہیں؟ اس کی لیتے ہیں جو واقعے کے پہلے ہو، واقعے کے ساتھ ہو، واقعے کے بعد اگر ہے تو شہادت نہیں ہوتی۔ تو کائنات سے پہلے کس کا وجود تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری، صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو کائنات سے پہلے کائنات کے ساتھ، اور پھر کائنات
کی شہادت دینے والے جو ہے وہ ایک نقطہ ہے، نقطے سے کائنات کی ابتدا ہوئی، نقطے پر کائنات ختم ہو جائے گی، اور یقا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام یہ نقطہ اول کائنات ہے جو آخر تک بات رہے گا۔ صلوات اور محمد آج کی مجلس میں آج چوتھی ہے محرم کی، اور حیدرآباد کی روایت ہے کہ دو شہزادوں کا آج کی مجلس میں ذکر ہوتا ہے۔ دو شہزادے حضرت اول محمد جناب زینب کے فرزند جی، اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی اولاد، علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پودے جی، علی بھی بہادر، جعفر طیار بھی بہادر، تو ان کو خون جو ہے بہادری کا نانا سے بھی ملا تھا اور دادا سے ملا تھا۔ علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پودے، اس طریقے سے عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹے تھے جعفر طیار کے۔ تو امیر المومنین نے اپنی دونوں شہزادیوں کی شادی جو ہے اپنے دونوں بھتیجوں سے کی تھی جو ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہے جناب زینب کے شوہر تھے، محمد ابن عقیل جو ہے جناب ام کلثوم کے شوہر تھے، عقیل کے فرزند تھے، جو عقیل دوسرے بھائی تھے ان کے فرزند تھے۔ تو یہ عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے متمول ترین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ اللہ مولا نے ان کو کلٹیویشن کے طریقے سکھائے تھے، اور بڑے بڑے زمینوں پر کلٹیویشن کرتے تھے، اور عرب کے بڑے مالدار لوگوں میں امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لیا۔ سفر امام حسین جب شروع ہوا تو عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ گئے۔ ان کو مدینے میں چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ بنی ہاشم کے مدینے میں رہ گئے تھے، ان کی کفالت کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے دیکھ بھال کا انتظام کرنے کے لیے عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں رہ گئے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے دونوں فرزندوں کو امام کے ساتھ کر دیا، کہا کہ مولا آپ مجھے یہاں رہنے کی ایک حکم دے رہے ہیں، یہ میرے دو فرزند ہیں، یہ دونوں فرزند جو ہے آپ پر سفر میں جائیں گے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں فرزند چھوٹے تھے، کیونکہ جناب زینب کی عمر واقع کربلا کی عمر 50 سال تک، کم از کم 50 سے 52 سال کی تھی۔ حضور سید الشہداء جو 57 سال کے تھے شہادت کے وقت، تو 50 سال تک یہ جو اولاد ہوئی تھی، جناب زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک عرصے تک۔ تو یہ دو جو اولادیں ہوئی وہ آخری زمانے کی اولادیں، آخری 10 ایئرس کی جو ہے وہ اولاد، تو ظاہر ہے ماں باپ کو دونوں کو بہت لگاؤ تھا دونوں سے، کیونکہ یہ وہی نشانیاں تھیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ حضرت زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضرت علی اکبر کو انہوں نے گود دے لیا تھا، حضرت علی اکبر کی پرورش کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی انہوں نے گود دے لیا تھا، کیونکہ امام زین العابدین کی والدہ کا انتقال حضرت شہنبانوں کا، جب وہ 1 سال کے تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چوتھے امام کو پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ کبھی پھوپھی نے ایسی دیکھ بھال کی کہ زندگی بھر ساتھ رہی اور شہادت تک بھتیجے کے ساتھ یہ قافلہ چلا عراق کی طرف۔ بعد میں کربلا ہوئے اور یوم عاشورہ آیا، اور لوگ جو ہے اب ایک کے بعد ایک اجازت لے کر میدان جنگ میں جانے لگے، تو جناب زینب نے کہا کہ میرے بچوں کو کیا ہو گیا، اگر ماں سے انہوں نے اجازت نہیں دی، بچوں کو بلوا بھیجوایا۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر بھائی کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی جان، یہ بہن کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ بہن کا سارا اثاثہ ہے زندگی کا، یہ 2 بچے جو ہے یہ اثاثے کو میں آپ پر سے قربان کرنا چاہتا ہوں، ان کو اجازت میدان دے دیجیے۔ کہا کہ بہن میں کیسے اجازت دوں، ان کو کہا کہ نہیں بھائی جان آپ اجازت دے دیجیے، وہ اجازت میدان میں دی۔
اب یہ دو بچے جن کا سن جو ہے 10 سے 11 سال کا تھا، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بہادری کی یہ حالت تھی. ظاہر ہے جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے تو بہادری دونوں طرف سے ان میں تھی. جا کر انہوں نے پہلے میمنے پر حملہ کر، میمنہ جو ہے رائٹ ونگ کو کہتے ہیں جب فوج کے، میمنے پر حملہ کر دیا. پتر پر پتر ہو گیا میمنہ. اس کے بعد جا کر میسرے پر حملہ کیا، میسرہ پتر پتر کیا. اس کے بعد جو ہے حلب لشکر میں ڈوبتے ہوئے چلے گئے اور وہ شہدائے کربلا جو ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچے ہیں. میں 9 تاریخ کی مجلس میں اس کا ذکر کروں گا. وہ جو ہے یہ دونوں صاحبزادے تھے. اب بہادری دیکھیے کہ فوج کا سپہ سالار اس کے خیمے کو کتنا پہرا ہوگا. وہ پورے پہرے کو ہٹاتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ کے خیمے پر پہنچے اور ہمارے ساتھ دیکھ کے وہاں سے بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر آئے ہیں. اس کے خیموں کی تنابیں کاٹ. تو ہمارے ساتھ لشکر سے مخاطب ہوا، کہا کہ یہ 2 چھوٹے بچے جو ہے لشکر کو پورا تہز و نہز کرتے رہے، تو لوگوں کی اہمیت کو کیا ہوا ہے. تو پورا لشکر مل کر ان پر حملہ ہوا ہے، پورا لشکر. اب یہ لوگ دفاع کر رہے تھے لڑتے ہوئے. وہ اخیر میں آواز دی یا آواز دیکھتی ہے ہماری مدد کیجیے، مامو جان ہماری مدد کیجیے. اب یہ اس آواز کا آنا تھا کہ یہاں سے اس وقت پورے بہادر موجود تھے. جناب عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم سب شمشیر میں کھائش کر پہنچے اور فوج کو ہٹاتے ہوئے گئے تو دونوں بچے تقریباً بے ہوش تھے. آخری وقت اب دونوں بے ہوش تھے. جناب عباس نے ایک بچے کو دانوں پر لٹا لیا، سید الشہداء نے دوسرے بیٹے کو دانوں پر لٹا لیا. اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آنکھیں کھولی اور کہا کہ مامو جان ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے، یہ بتائیے کہ کیا ہمارا چہرہ فرات کی طرف، کیونکہ ہم نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہ صرف فرات کی طرف جائیں گے بلکہ فرات کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے. کہ نہیں بیٹے تمہارا فرات کی طرف. دونوں بچوں کی روح پرواز ہو گئی. ایک لاش کو حضرت عباس اور دوسرے لاش کو امام حسین علیہ السلام لے کے چلے. میں اکثر کہتا ہوں اس کو خواب بن کے بھائیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بیاہتا بہنی گھر میں جب جاتے رہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ساتھ رہتے یا دونوں بھائی آتے تھے بہن کے پاس. جب تحفہ کیا تھا ایک کے ہاتھ میں اور کی لاش سے دوسرے کے ہاتھ میں محمد کے لاش. خیمے میں پہنچے جناب مصطفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اب دیکھیے کربلا کی شیر دل خاتون بچوں کی قربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تھی، سجدے شکر میں مصروف تھی. دونوں بھائی پہنچے، دو لاش کو لٹا دیا، بہن کو پرسا دینے لگے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب اپنے محروب ہوائی ظالماً دعاتی خلیل المعاصر کثیر لسانی فکر سنو وکیفہ نبی ستار و کشاف قرب افار کنو شبر ذکر اللہ یا مجموع مدینہ رتی دائی یا افار یا افار یا افار برحمتک یا ارحم الراحمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. دعا کرتی تھی تم آنکھیں تو کھولو، نادا میرے بچوں، نادا میرے بچوں، اس دکھ زدہ ماں کے بھولے بال تو دیکھو، اس دکھ زدہ ماں کے بھولے بال تو دیکھو، نادا میرے بچوں، نادا میرے بچوں. زینب یہ دعا کرتی تھی تم آنکھیں تو کھولو، نادا میرے بچوں. اے اولو
ही कहाँ से, आता नहीं सदके गई दुनिया से गया जो, आता नहीं सदके गई दुनिया से गया जो। नाता मेरे बच्चों, नाता मेरे बच्चों, ज़ैनब ये पुकार करती थी तुम आके तो खोलो। नासुओं वाले अम्मा को संभालो, गुल पैराहनों गुल बदनों के सुओं वाले अम्मा को संभालो। इस दाई को पैवंदे जमी करके सिधारो, इस दाई को पैवंदे जमी करके सिधारो। नाता मेरे बच्चों, नाता मेरे तुम आके तो खोलो। नाता मेरे बच्चों, उठ बैठो सब सैयद मजलूम के प्यारो, ऐ राज दुलारो। उठ बैठो सब सैयद मजलूम के प्यारो, ऐ राज दुलारो। खुद दर्द की मारी है ना अम्मा को रुलाओ, खुद दर्द की मारी है ना अम्मा को रुलाओ। नाता मेरे बच्चों, नाता मेरे बच्चों, ज़ैनब ये फुआ करती थी तुम आके तो बोलो। नाता मेरे बच्चों, लो जाओ खुदा हाफिज़ो नासिर मेरे प्यारो, दुनिया से सिधारो। लो जाओ खुदा हाफिज़ो नासिर मेरे प्यारो, दुनिया से सिधारो। जंगल में कमाई मेरी मिट्टी में मिलाओ, जंगल में कमाई मेरी मिट्टी में मिलाओ। नाता मेरे बच्चों, नाता मेरे बच्चों, ज़ैनब ये फुआ करती थी तुम आगे तो खोलो। नाता मेरे बच्चों, इस दुर्ज़दा अम्मा के खुले हाल तो देखो। नाता मेरे बच्चों, हुसैन 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 याली याली अब्बास। السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك على جدك وأبيك. السلام عليك على أمك وأخيك. السلام عليك جميع شهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب آخر الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 أجل الله تعالى ولدك كهل الله تعالى ربك وجوبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على इसलिए नहीं है और मैं उसको इसलिए
اور بھی حال